الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کافی مختصر ہے. ابھی آپ کو ایک بڑا ہی پیارا بیان سماعت کرنا ہے. اس سے قبل کچھ منٹ کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا ہوں. آپ لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دل لگا کر سننے کی کوشش کریں گے. جو بزرگ میرے اسٹیج پر موجود ہے ان سے میں معذرت چاہوں گا کہ عمر کے اعتبار سے میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن مجھے بٹھا دیا گیا کرسی پر. ویسے میری عادت بھی نہیں کہ میں کرسی پر بیٹھ کر بولوں. سرکار حضرت ارشاد فرماتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے, دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نگی وہ بھی نگی, ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوں گی یا روزے جزا, ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوں گی یا روزے جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نگی وہ بھی نگی, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نگی وہ بھی نگی, اور شب صبح تک سونا تجھے, دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نگی وہ بھی نگی. اور آگے ارشاد فرماتے سرکار حضرت رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا, رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا, ترس کرم شکر سزا یہ بھی نگی وہ بھی نگی, یہ بھی نگی وہ بھی نگی. عزیزان گرامی, آج کے اس جلسے میں مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ اصلاح معاشرہ تھا, لیکن مجھے وقت کی پابندی کے ساتھ قید کر دیا گیا. جتنے وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ جتنا ہو سکیں گا آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی, قرآن ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم اے محبوب تحقیق کے انسان خسارے میں گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نے آج کے اس زمانے کو دیکھا کہ لوگ اس زمانے میں ترقی کرتے جا رہے ہیں. آج کے اس زمانے میں ماڈرن زمانے میں انسانوں کے پاس ترقی کے ایک سے ایک قسم کے آلات موجود تھے. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کہیں جانا ہوتا تھا تو مہینے مسلسل سفر کرنے کے بعد انسان کہیں پہنچا کرتا تھا, لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بمبئی سے لے کر یہاں جہرام پور کا سفر کچھ گھنٹوں میں طے کر لیا جاتا ہے. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم اے محبوب انسان خسارے میں گئے, انسان نقصان میں گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں گئے اور ہم سوچتے گئے کہ ہم ترقی کی راہ پر چل رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم لوگوں نے جس چیز کو ترقی کا معیار سمجھا گئے, ہم لوگوں نے جس چیز کو کامیابی کی دلیل سمجھی گئے, قرآن اس چیز کو فیل کہتا ہے, کامیاب تو اسے کہتا ہے. قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کامیاب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کرتے رہے. واہ واہ ماشاءاللہ. صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں, آگے فرمایا گیا وعملوا الصالحات, اچھے عمل کرتے رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کامیاب وہ ہوگا جس نے ایمان بھی لایا اور اچھے عمل بھی کرتا رہا. لیکن ہائے افسوس, ہائے افسوس, آج کے زمانے میں ہم نے صرف اور صرف ایمان لانے کے بعد یہ سوچ لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے. اب ہمیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں, اب ہمیں روزے کی کوئی ضرورت نہیں, اب ہمیں حسن اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن کا
آگے اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا پڑے گا، ایمان کے ساتھ روزے نماز کی پابندی کرنا پڑے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا کہ انسان اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد عقیدے عمل پر بھی دھیان دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ عمل کی معاملات تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو چیز سرکار نے عطا فرمائی ہے اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور زندگی گزارنے کا جو ایک حال آگے اسے سرکار کی زندگی ہے۔ سرکار کی زندگی پر جو انسان عمل کرے گا وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے پیارے، آج کے ہمارے معاملات تو یہ ہے کہ اپنے تو کیا غیر تو کیا اپنے بھی ہم سے بدزن ہو چکے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا کی زندگی کو ذرا دیکھنے کی تو کوشش کرے کہ پیارے آقا نے زندگی پر وہ درس دیا گئے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی میرے آقا کے جب ارشادات کو دیکھتے، جب اس میں اخلاق کو دیکھتے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد کرے وہ واقعہ کہ ایک روز اللہ کے مقدس پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے ساتھ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑھیا ہے جو ایک دکان پر کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ سرکار نے پوچھا، اے بڑھیا آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے مائی آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس مائی نے کہا کہ میں ایک یہودی کے وہاں کام کرتی ہوں اور میری جو مالکن ہے بڑی ظالم ہے، میں یہاں پر سودا لینے کے لیے آئی تھی، تیل لینے کے لیے آئی تھی، لیکن اس تیل کو لے کر جب میں جانے لگی پیر کی کمزوری کی وجہ سے میرا پیر نسلا، وہ تیل گر گیا۔ اب بغیر تیل کے میں یہاں سے وہاں گئی تو میری مالکن مجھے مارے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال جاؤ اور جا کر 5 درہم لے کر آؤ، جتنے میں اس نے تیل خریدا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت بلال گئے، وہ 5 درہم لے کر آئے، تیل خریدا گیا۔ اس کے بعد اس مائی کو دیا گیا کہ مائی لے اور جا کر اپنی مالکن سے دے دینا اور کہنا کہ تیل لے کر آئی ہوں۔ پھر مائی رونے لگی۔ سرکار نے پوچھا اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ مائی کہتی ہے یا رسول اللہ اب لے جاؤں گی تو بھی مار کھاؤں گی۔ سرکار نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں غریب ہوں، یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ مالکن جب مجھ سے پوچھیں گی کہ لیٹ کیوں آئی تو صرف اس وجہ سے اب مجھے مار پڑے گی۔ اتنا سننا تھا۔ سرکار نے کہا اے مائی تم آگے آگے چلو اور میں تمہارے ساتھ تمہاری مالکن کے پاس چلتا ہوں۔ ذرا سوچے اور تصور کرے کہ کائنات کا دولہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مائی کے ساتھ چلتے گئے اور وہ بھی اس انداز میں کہ مائی آگے آگے گئے اور سرکار اس مائی کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ میرے پیارے اب ذرا سوچے اور ہمارے زمانے میں آئے کہ اگر ہمارے پاس کوئی فریاد لے کر آئے، اگر ہمارے پاس کوئی شکایت لے کر آئے کہ فلاں سے مجھے تکلیف ہے وہ مجھے مارے گا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر ایک ٹیلی فون گھمائیں گے کہ فلاں سے غلطی ہو گئی اسے معاف کر دے۔ لیکن دیکھیں ہمارے آقا نے ہمیں کیا درس دیا کہ آقا اس مائی کے ساتھ چلتے گئے اور چلنے کے بعد اس مائی کے دروازے پر پہنچتے گئے۔ پہنچنے کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے جب مالکن آئی، سرکار کے چہرے پر نظر پڑی، وہ بے ساکھ تھا، سرکار کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ عزیزان گرامی اب اس کے بعد سرکار آگے بڑھے اور فرمایا کہ اس سے غلطی ہو گئی، اس کا تیل گر گیا تھا اس لیے میں اسے تیل دلا کر دیا ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اس کو معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا اچھا میں نے معاف کر دیا۔ وہ وہاں سے جیسے کہ اس عورت نے کہا، سرکار نے اس مائی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اب میں جا سکتا ہوں؟ مائی نے کہا ہاں آپ جا سکتے ہیں۔ سرکار آگے بڑھے، جیسے آگے بڑھنا تھا کہ مائی اور وہ عورت کہ اپنے ایک صحابی کے پاس آئے، آنے کے بعد پوچھتے گئے کہ یہ نورانی چہرے والا کون تھا؟ تو صحابی نے بتایا یہ وہی ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا گئے، یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
مائی اور اس کی مالکن سرکار کے پاس آتے گئے اور فرماتے یا رسول اللہ آپ جب ہمارے گھر تک آ چکے گئے اب اس اندھیرے دل کو منور کر کے ایمان کے آپ کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما دیجیے۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ، اس کے بعد سرکار نے اسے کلمہ پڑھایا۔ یہ تعلیم ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہونا چاہیے، لیکن ہائے افسوس آج ہمارے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس کسی اور کے لیے تو درکنار ہمارے ماں باپ تک کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ان کے لیے تک وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کا ہمارا نوجوان کسی چیز کو وقت دیتا گے تو صرف اپنے موبائل کو ٹائم دیتا گے، اگر کسی چیز کو وقت دیتا گے تو اپنے موبائل کو استعمال کرتا گے۔ میرے پیارے، ذرا سوچ تو سکی کہ رات کے اندھیری میں جو گناہ تو اس موبائل کے ذریعے کرتا گے، کل قیامت کے دن جب تجھ سے ان گناہوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ اور وہ بھی اس قوم کا نوجوان جس کے بزرگوں نے تعلیم دی ہے کہ رات رات کو اللہ کے آگے جو سجدے میں گئے تو رات مکمل ہو گئی، پھر بھی ان کے سجدے مکمل نہ ہوئے۔ اس قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دیر رات تک نکڑوں پر بیٹھتے گئے، چائے پیتے گئے، فضول چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت گئے، لیکن جلسے میں اچھی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں گئے۔ جیسے ہی مقرر بیان کے لیے آتا گئے، ہم اپنے جلسوں کو چھوڑ کر باہر تفریح کے لیے نکل جاتے گئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میرے پیارے، یہ موبائل چلانا اور انٹرنیٹ پر گناہ کرنا، سوچے کل قیامت کے دن کیا رب کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن جب تم سے سوال ہوگا، حدیث پاک کے اندر ہے نا، اللہ پوچھے گا بندے سے 5 سوال۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، بتا اپنی زندگی کہاں گزاری تھی؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا، بتا اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا تھا؟ میرے پیارے، جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا، زندگی کے تعلق سے سوال ہوگا، تو ذرا بتائے کہ کل قیامت کے دن کیا جواب دے پاؤ گے؟ جب رب پوچھے گا میرے بندے بتا تجھ پر یہ انعام کیا تھا، تمہیں اپنی زندگی کیسے گزاری گے؟ تو کیا وہاں پر کہو گے کہ مولا میں نے رات نیٹ پر گزاری تھی، مولا میں نے رات بے حیائی کی چیزیں دیکھ کر گزاری تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا یہ شیوا ہو چکا ہے کہ رات رات بھر موبائل پر، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر غلط ویڈیو دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا کبھی آپ نے سوچا گے کہ رات کے اندھیرے میں جب کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوگا، اس کے گناہ پر اسے جو سزا ملے گی تو انسان اس سزا کو برداشت کرنے کا متحمل ہے کہ انسان اس سزا کو برداشت کر پائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جن کا نام ہے حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ۔ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ صوفیاء کرام کی فہرست میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ ایک رات کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا گیا کہ حضرت بتایا آپ کے وصال کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ 70 سال ہو گئے، 70 سال کا زمانہ بیت گیا، لیکن اب بھی حساب دے رہا ہوں۔ کسی نے کہا حضور 70 سال کی مدت ہو گئی، اس کے باوجود آپ حساب دے رہے، آخر معاملہ کیا گئے، وجہ کیا گئے؟ آپ کے صالحین میں گئے، پھر آپ سے 70 سال ہونے کے باوجود ابھی تک حساب مکمل نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ بچپن میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا حساب میں آج تک دے رہا ہوں۔ پوچھا کیا سرکار وہ گناہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن کا فریب تھا، دوران طالب علمی تھا، راستے سے گزر رہا تھا، کسی نوجوان کو دیکھا، ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا، دل میں خیال آیا، بدکاری کا صرف خیال کا آنا تھا کہ اس پر اتنی سزا مجھے ملی ہے کہ 70 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک میرا حساب مکمل نہ ہوا۔ میرے قوم کے نوجوان ذرا سوچے دھڑکتے ہوئے اس دل کے ساتھ کہ وہ صرف سوچے کہ اتنی ان کی پکڑ ہو رہی ہے، ہم تو رات رات بھر اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر اپنے وقت کو برباد
سے کیا بن پائے گا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج وقت ہے، شاعر کہتا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گئے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ جو ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے، انسان کے لیے ایک چانس چاہیے کہاں سے اسے توبہ کرنے کا موقع مل جائے، اور توبہ کرانے والا کوئی ضعیف العمر ہو ایسا بھی ضروری نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ بھی کبھی کبھی زندگی میں وہ درس دے جاتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر جاتا ہے۔ آئے ایسا ایک پیارا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کیا ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے علامہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، سود کھاتا تھا، اور اس کے گناہوں کی شہرت پورے شہر میں مشہور تھی۔ عزیزان گرامی، ایک روز کا واقعہ ہے کہ یہ حضرت حبیب اجمی کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں کہتا ہے حضور مجھے توبہ کرا دیں، حضور میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جیسے اس کی زبان سے ان جملوں کا ادا ہونا تھا کہ علامہ حبیب اجمی کی محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب کی نگاہیں اس انسان پر پڑی، اور سب تعجب کے ساتھ اس انسان کو دیکھتے گئے کہ یہ انسان بڑا گنہگار قسم کا انسان ہے، بڑا ارے سود کھاتا ہے، ارے یہ تو چوری کرتا ہے، یعنی جتنے گناہ اس کے اندر موجود تھے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے گناہ سب کے سب سمیٹ کر آ گئے۔ ایسے ہی آج بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی آئے اور مسجد میں نماز کے لیے آنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کا اعلان کرے تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے سب کے ذہنوں میں اس کے گناہوں کا بائدہ کا کھل جاتا ہے۔ ایسے ہی اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب کے ذہنوں میں اس کے گناہوں کا چٹا کھل گیا۔ سب پریشان تھے، حیران تھے کہ آخر بات کیا ہے کہ یہ شخص توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ شخص اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ کسی نے کہا اے شخص آخر تو اپنے گناہوں سے تائب کیوں ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا دیا، ایک 12 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میں بغداد میں تھا اور سب سامان خریدنے کے لیے جب بغداد کے بازار میں پہنچا تو میں نے کچھ سامان اتنا خریدا کہ میں اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اٹھانے کے لیے بغداد کے بازار کے نکڑ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ مزدوری انہیں دی جائے وہ سامان اٹھا لیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص کہتا ہے میں نکڑ پر پہنچا، پہنچنے کے بعد اپنے سامان کو بتایا اور کہا کوئی ہے جو میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دے گا؟ ایک 12 سال کا بچہ تیار ہوا، آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد وہ 12 سال کا بچہ کہتا ہے میں پہنچاؤں گا لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے 3 درہم دینے ہوگے۔ آپ نے کہا میرا گھر اتنی دور ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے صرف 3 درہم دوں گا، میں پہنچا دوں گا۔ عزیزان گرامی، اب اس شخص نے اپنا سامان اس 12 سال کی کم عمر والے بچے کے پاس دیا۔ دینے کے بعد اب یہ اور وہ بچہ دونوں کے دونوں چلنے لگے۔ تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ ظہر کی اذان ہوئی، ابھی اذان کا ہونا تھا۔ وہ بچہ مجھ سے کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز ظہر پڑھ کر آ جاؤں۔ عزیزان گرامی، نماز ظہر کا کہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے کہا آگا نماز پڑھ کر آ جا۔ عزیزان گرامی، جتنے قافلے کے لوگ تھے سب نے سامان رکھا اور نماز ظہر کے لیے سب مسجد میں چلے گئے۔ یہ بھی گیا لیکن سب سے پہلے یہ بچہ کام سے مسجد سے نماز پڑھ کر آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا ابھی کوئی نماز پڑھ کر نہیں آیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں اس لیے آ گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کام چور ہوں، کام چوری کرنے کی وجہ سے نماز کے لیے چلا گیا۔ عزیزان گرامی، اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے سامان اٹھاؤ۔ اب یہ چلنے لگے۔ عزیزان گرامی، اب یہ بچہ اور وہ جو دونوں تھے اب سامان لے کر چلنے لگے۔ تھوڑی دور پہنچے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے گئے کہ دھوپ کی شدت سے 12 سال کا جو بچہ تھا اس کے پسینے نکلنے لگے۔ تو اس شخص نے کہا بچہ اگر تو چاہے تو اس
सामान मैं उठा लूं। इतना सुनना था कि बच्चे ने कहा हजरत अगर आप सामान उठाएंगे तो आपसे वो 3 दिरहम मैं ना लूंगा, इसलिए कि मुझे ये तालीम दी गई है उतना ही कमाया जाए, उतना ही लिया जाए जितनी तुम्हारी मेहनत का हो, जितनी तुम्हारी हलाल कमाई का हो। अजीजान गिरामी, उस बच्चे की बात ने वो शख्स कहता है मेरे दिल पर असर किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम सामान लो चलो। अब कुछ दूर चले, घर पहुंचे, नमाज असर का वक्त हो रहा था। नमाज असर से पहले जब हम घर पहुंचे मैंने उस बच्चे से कहा अच्छा अब तुमने सामान पहुंचा दिया है, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ और खाने के लिए बैठ जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अजीजान गिरामी, अब वो नौजवान कहता है बच्चा कि हजरत माफी चाहूंगा लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकता। आपने कहा की वजह क्या है? अब वो 12 साल का बच्चा कहता है कि हुजूर मसला ये है कि मैं रोजे से हूँ इसलिए कुछ खा नहीं सकता। अजीजान गिरामी, अब इतना सुनना था। वो शख्स कहता है मेरे और पैरों तले जमीन सरक गई। एक 12 साल का बच्चा नमाज भी नहीं छोड़ता और रोजा, वो भी नफ्ल रोजा रखकर इतनी मजदूरी और मेहनत करता है। और हमारी कौम का तो यह हाल है कि रमजान जिसके रोजे फर्ज के उसके रोजे के ताल्लुक से अगर कहा जाए तो हम कहते हैं कि मुझसे नहीं होता, काम करना पड़ता है, दिन भर खेती में चला जाता, हल चलाना पड़ता है, हम फर्ज रोजे नहीं रखते। लेकिन वो 12 साल का छोटा सा बच्चा रोजे रखकर हमें तालीम दे रहा है कि किस अंदाज में जिंदगी गुजारनी चाहिए। अजीजान गिरामी, अब उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तेरे 3 दिरहम, लेकिन अगर एक बात कहूंगा तो क्या तू उस पर अमल करेगा? अब वो बच्चा कहता है हुजूर अब आपने मुझे उसकी कीमत दी है तो आप मेरे मालिक हैं, आप कहें क्या कहना चाहते हैं मैं अमल करूंगा। तो बच्चे वो कहते हैं, वो शख्स कहता है जब रात रही अब बहुत हो चुका है, अब मगरिब होंगी, इफ्तार कर लेना, उसके बाद खाना वगैरह खाकर आराम कर लेना, सुबह चले जाना। अजीजान गिरामी, अब वो बच्चा कहता अच्छा ठीक है हुजूर मुझे मस्जिद का पता बता दे। अब ये बच्चा मस्जिद चला जाता है, असर की नमाज, असर के बाद मगरिब की नमाज और पानी पीकर रोजा इफ्तार करता है। उसके बाद फिर नमाज मगरिब से ईशा तक तिलावत में मशगूल हो जाता है। ईशा के बाद खाने के लिए आता है, उसके लिए खाने का दस्तरखान सजा दिया जाता है। अब वो खाना खाता है। खाना खाने से फारिग होने के बाद साहिब मकान जिसकी एक बेटी थी जो अपने पैरों से माजूर थी, चल नहीं सकती थी, वो बड़ा परेशान थे। वो कहते हैं कि बेटा एक काम करो, इस रूम में तुम आराम करो। उस रूम में उन्हें छोड़कर ये यहाँ से चले जाते हैं अपनी बच्ची के पास जो माजूर थी। उसे कहते हैं कि हमारे घर आज जिस रात का इंतजार कयाम है वो बड़ा प्यारा बच्चा है, रोजा रखता है, बड़ा नेक और मुत्तकी बच्चा है। अजीजान गिरामी, बच्ची ने जब इन जुमलों को सुना तो कहती है कि अब्बा हुजूर फिर क्यों ना हो आज उसके वसीले से दुआ मांगनी चाहिए। अजीजान गिरामी, अपने बाप और उनकी घरवाली यानी दोनों मियाँ बीवी अपने उजरे में चले गए, बच्ची यहाँ उसके रूम में गए और रात में जानमाज बिछाकर दुआ करती है, मौला जो नेक बंदा तूने आज हमारे घर में जागे उसे नेक बंदे का वास्ता तू मुझे शिफा अता फरमा। अजीजान गिरामी, अब रात को तिहाई हिस्सा गुजरा था, ये बच्ची उठती है और बाप के दरवाजे को ठोकती है। जैसे ही बाप के दरवाजे को ठोका गया, क्या दरवाजा ठोका किसने गए? क्योंकि बच्ची चल नहीं सकती, आवाज भी कौन है? आवाज अब्बा हुजूर मैं वो दरवाजा खोले। इतना सुनना था कि वो बहू कहता है मेरे तन पर जैसे कि बिजली गिरी, मेरी बच्ची जो चल नहीं सकती थी आज वो चलकर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने जैसे दरवाजा खोला क्या देखता हूँ कि मेरी बच्ची सही सलामत मेरे दरवाजे पर खड़ी। जैसे कि मैंने उससे पूछा ये क्या मामला है? वो बच्ची कहती है अब्बा हुजूर जो नेक बंदा हमारे घर आया है उसके वसीले से दुआ मांगी हूँ, उसी की बरकत में क्या अल्लाह ने मेरे पैरों में ताकत अता फरमा दी है। अजीजान गिरामी, बाप को इतना सुनना था कि फौरन उसके भागते गए उस नौजवान के कमरे की तरफ। जब उस नौजवान के कमरे की तरफ पहुंचे तो उस कमरे में एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में लिखा था मैं जानता हूँ मेरा राज फाश हो चुका है, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी करामत दिखाऊं,
اگر تم مجھ سے تھوڑی بھی محبت کرتے ہو تو تم اللہ کے جانب آ جاؤ. واہ واہ سبحان اللہ عزیزان گرامی، ماشاء اللہ. اس کے بعد وہ شخص حضرت علامہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے وہ نیک بندے کی لسٹ میں شامل ہو گیا. بس اسی آخری پیغام کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی دماغ دیا آگے، اللہ پاک نے ہمیں بھی دل دیا آگے. ہم بھی سوچے کہ جس انداز میں ہم زندگی گزار رہے کہ زندگی گزارنے کا انداز صحیح ہے، کہ یہ انداز ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے. جب ہم اکیلے میں تنہائی میں اس بات پر غور کریں گے، یقیناً ہمارے جو دل سے اور زبان سے آواز نکلے گی وہ یہی ہوں گی کہ ہر زندگی، اس لیے کہ ہمارا جو راستہ آگے گناہوں کی طرف جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے مولا قدیر مجھے بھی اور آپ کو بھی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دوران گفتگو کسی چیز کے بولنے سننے میں غلطی ہوئی ہو مولا قدیر اپنے کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.